امت مسلمہ کا پہلا دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین پر مشتمل تھا۔ اس دور میں امت مسلمہ کے اندر تعلیم، انصاف، جمہوری کلچر اور حکمت و صبر اپنے بہترین معیار پر تھے۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا جو تقریباً 8 صدیوں پر مشتمل تھا۔ اس دور میں مسلمان حکمرانوں کو بلحاظ مجموعی سیاسی بالادستی حاصل رہی، لیکن اس دور میں جمہوری کلچر ختم ہو کر رہ گیا۔ تاہم انصاف اور تعلیم کے حوالے سے یہ امت دوسروں سے بہرحال بہتر تھی۔ دنیا کی پوری تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر سپر پاور یہ چاہتی ہے کہ وہ مستقلاً ایک سپر پاور کے طور پر قائم رہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے ممالک کے معاملے میں دوہرے معیار سے کام لیتی ہے۔ اپنے ملک کے لیے اسے تعلیم، جمہوریت، انصاف اور صبر و حکمت ضروری معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسرے ممالک کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر بالکل برعکس ہے، اور ان کو معاشی غلامی سے جکڑ کر وہ صرف اپنے مفاد کے مطابق معاملہ کرتی ہے۔ لیکن قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر ایک چھوٹی قوم باوقار طریقے سے رہنے کا فیصلہ کرے تو کوئی سپر پاور کوشش کے باوجود اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی چھوٹی قوم تعلیم، جمہوری کلچر، انصاف اور حکمت و صبر پر پوری طرح عمل پیرا ہو تو قدرت اسے بڑی اقوام کے ظلم سے بچائے رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی ماہر معاشیات سے رابطہ کیا ہے، آئیے ان کا بے لاگ تجزیہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، صدق اللہ علیہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم پاکستان کے نہیں بلکہ عالمی شعور یافتہ بہت بڑے ماہر معاشیات، اکانومسٹ، ان کی شفقت سے، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہیں، اس وقت پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اسلام آباد کے وائس چانسلر ہیں۔ انہوں نے 2010 سے 2013 تک پاکستان پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ ان کے پاس پالیسی ڈیولپمنٹ اور اقتصادی منصوبہ یہ جو وسیع پیمانے پہ آپریشن تجربہ ہے جو کہ دنیا میں ان کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اسلام آباد کے بنچر سے بدمزج کیا کہ وائس چانسلر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس ادارے کے لیے باعث فخر ہے کہ انہیں ایسے عالم شخص سے رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی طویل وابستگی ہے اور 24 سال تک آپ نے اس ادارے کے ساتھ کام کیا ہے۔ سری لنکا کے عوامی ڈھانچے میں اصلاحات نافذ کرنے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ جدید کاری کی کوششوں کو منظم کرنے کے لیے آپ نے 2 مرکزی بینکوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، جس میں مالیاتی فریم ورک کو ماڈرنائز کرنے کی پالیسی پہ آپ کا بڑا مدخل شامل ہے۔ آپ 5 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور 50 سے زیادہ مضامین بھی ان کے شائع ہو چکے ہیں، اور شاید کم از کم میری جو خواہش ہے اس کی وجہ سے یہی ہے کہ میں بھی لکھنے والا ہوں اور میں ان چیزوں کے استفادہ بھی کرتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں پاکستان کے کسی مقرر حلقے میں کسی سے ملنے کے بجائے میں ان کے پاس حاضر ہو جاؤں تو میں کم سے کم سیکھ کر میں بھی جاؤں گا۔ تو آج میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی۔ آپ کا ویسے انٹرویو تو ہماری جو یہ آواز کی جو سی ای او ہے عرفہ مظفر، انہوں نے کرنا تھا، لیکن وہ اپنی ناگزیر وجوہات کی بنا پہ وہ حاضر نہیں ہو سکی، اور مجھے انہوں نے لندن میں حکم دیا کہ اب میں جاؤں، اور میری خواہش تھی کہ میں فوری طور پہ انہوں نے مجھے چوائس دی کہ آپ کن کن کریں گے تو میرے خلاف کا نام۔ بہت شکریہ، پلیزر میٹنگ یو جی۔ سر میرا آپ سے ایک تجربہ جو آپ کا ہے اس تجربے کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ذرا باتیں ہوں گی، اس سے پہلے کہ میں وہ سوال کی طرف آؤں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے بہت سے طالب علم ہیں جو کہ آپ سے سیکھنے کے متمنی ہیں، کیونکہ آپ کا پروگرام اردو میں اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جتنے وہاں بات بیٹھے ہوں اردو سمجھنے والے، ہمیں وہ قوم ہے، ہمارے بچے تو شاید اردو نہیں سمجھتے،
لیکن یہ ہے کہ ہم جیسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے مرنا جینا ابھی کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ وہاں سے جو پروگرام دیکھا جاتا ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ یہاں کے پاکستان سب کانٹیننٹ کے لوگ بھی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جاتا ہے چاہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے 24 سال تک IMF کے ساتھ کام کیا، سری لنکا کے پبلک اسٹرکچر میں اصلاحات کے پروگرام میں بھی آپ کا ایک نمایاں کردار رہا، پھر کیا وجہ ہے کہ سری لنکا اس وقت معاشی بدحالی کی بنا پر تباہی کے دہانے میں پہنچ گیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. سری لنکا کے ٹیلی ویژن اسٹیشن کے ساتھ بھی اگلے دن یہی بات ہو رہی تھی. سری لنکا بھی جی ایک برطانوی کالونی ہے جیسے ہم تھے، تو انہوں نے بھی برطانوی ویلیوز اور نظام کو کافی حد تک قائم رکھا ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک کافی ایڈوانس ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیا تھا اپنے ملک میں. یاد رہے کہ وہ سری لنکا نے ایجوکیشن میں بہت جلد کیا کہتے ہیں انڈیکیٹرز بہت اچھی ترقی کر لی تھی، ہیلتھ میں بھی کافی اچھی ترقی کر لی تھی. پر اب سری لنکا کی ایک چیز ہے ہم سے بہت مختلف، وچ از کہ ان کی پاپولیشن ایج کر رہی ہے. ہماری پاپولیشن بہت ینگ ہے، ان کی پاپولیشن ایج کر رہی ہے. دوسری چیزیں یہ کہ انہوں نے بھی اپنے ملک میں وہی افسرشاہی کا نظام رکھا ہوا ہے کہ پرمیشنز اور تھوڑا بہت ویلفیئر اسٹیٹ اور تھوڑا بہت نیشنلائزیشن وغیرہ پہ زور رکھا ہوا تھا. اکانومی کچھ کھولی پر کچھ نہیں کھولی، پھر وہ بھی ایک اپنی سول وار میں پھنس گئے. تو یہ سب چیزیں ایڈ ہو کے اب ان کے اوپر مصیبتیں آ گئی ہیں کافی ساری. انہوں نے بہت قرضے بڑھا لیے اپنے، اور بہت قرضے جب بڑھا لیے تو قرضے سے آپ کو پتا ہے اسلام میں بھی ہے کہ قرضے سے پرہیز کرو، اور قرضے کے اوپر جو ریلائی کرتا ہے بہت زیادہ، کچھ حد تک تو کر بھی لینا چاہیے، کوئی نہیں اتنا بھی میں نہیں کہتا کہ بالکل ہی ڈینائی کر لیں، مارگیج اب کر لیں وغیرہ وغیرہ. بٹ یہ جو ملک بہت سارے قرضے لے لیتے ہیں وہ پھر پھنس جاتے ہیں، اور اپنی پروڈکشن اپنی کیپیسٹی پہ نہ زور دیں، ایکسپورٹس آپ کی بڑھے نہ، امپورٹس بڑھتی رہیں. یہ نظام پھر آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو ان کی وہ اب تو بہتر ہو گیا، IMF پھر آ گئی ہے مدد کو. IMF کے ساتھ انہوں نے کچھ ڈیلے کر دیا تھا، اور پھر ان کی بھی اپنی انٹرنل جنگ تھی وجہ راجہ پاکسیز، اور وہ دوسری سائڈ کی جنگ ہو رہی ہے، وہ بھی پولیٹیکل جنگ کے بھی بڑے کاسٹ ہیں. تو یہ بیسک ان کا حال ہے. سر ایک شنید یہ ہے، میں اکثر جو آپ جیسے جو وہاں پہ جو عالم فاضل آواز ہیں جو اکانومی پہ انہیں بڑی دسترست ہے، عالمی معیشت پہ انہیں بڑی دسترست ہے، اور ان کے مضامین جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں، کبھی انہیں وجوہات میں کچھ کا ایک دو کا آپ نے ذکر فرمایا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کچھ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ چین سے بے تحاشا قرضہ لے لیا سری لنکا نے؟ میں پاکستان کی طرف ذرا بعد میں آؤں گا، میں سری لنکا سے شروع کیا ہے، کسی موضوع کو پھر ہم یہاں پاکستان میں لے آئیں گے. تو سری لنکا نے بہت سے قرض لے لیے چائنا سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہوتے ہیں جب قرض لیتے وقت یعنی وہ شرائط نہیں دیکھتے، اور پھر اگر قرض لے لیتے ہیں جن مقاصد کے لیے قرض لیے جاتے ہیں اس میں خرچ نہیں ہوتے، تو وہ قرض برڈن جو ہے وہ اس ملک کو دیوالی کے حد لے جاتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی جی، بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز یاد رکھیے جی، جو انٹرنیشنل، آپ تو ماشاءاللہ دنیا پوری آپ نے دیکھی ہوئی ہے، جو انٹرنیشنل کانٹریکٹنگ ہے اس پہ بہت غور کرنا چاہیے، اور بہت گہرے طریقے سے اس کی نیگوسیشن کرنی چاہیے. بہت سارے ہم جو ملک ہیں نا، ہم اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں. ہم نیگوشیٹ ٹھیک طرح کرتے نہیں، جیسے ہم نے ریکوڈک میں کیا، ہم نے نیگوشیٹ نہیں ٹھیک کیا. ہم نے کارکے میں کیا، نیگوشیٹ نہیں ٹھیک کیا. اسی طرح سری لنکا نے بھی شاید کیا ہوگا، میں اب تو کافی عرصے سے ان سے دور ہو گیا ہوں. بٹ یہ ہے کہ یہ نیگوسیشنز آپ کو مار دیتی ہے. میں تو کہتا ہوں اس حد تک جاتی ہیں کہ جو بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز آپ سائن کرتے ہیں، جو بائی لیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اس میں بھی ہم بڑی مار کھا رہے ہیں، تو وہ بھی مار پڑتی ہے. دوسری طرف ایک اور بھی چیز ہے کہ اب دنیا میں بہت زیادہ انٹرنیشنل اگریمنٹس کا نظام بڑھتا جا رہا ہے. UN بناتی جا رہی ہے، WTO بناتی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس وقت ہمیں یہ جو منی لانڈرنگ لاز آ گئی ہیں، یہ جو فاٹف آ گئی ہے، اس وقت ہر ملک کو محتاط رہنا چاہیے اور بڑے کیئرفلی پڑھ کے اگریمنٹ سائن کرنے چاہیے. اگر آپ نہیں پڑھ رہے کہ سائن کر رہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو اس میں بڑے کلازز ہوتے ہیں. یہ تو 97 میں اگر آپ کو یاد ہو، 97 ہی تھا جب کہ ایسٹ ایشین کرائسس آیا تھا. تو ایسٹ ایشین کرائسس میں بھی ملیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ نے نہیں دیکھا ہوتا کہ ان کے ڈیٹ کے کیا جو قرض ہیں ان کے کیا رولز تھے، تو اس میں وہ بھی پھنس گئے تھے.
ایک دم کرنسی ان کی کولیپس کی بیکاز وہ ڈیٹ کے یہ رولز جو ان کے حجم یہ تھے کہ وہ نکال رہے تھے اپنے پیسے اور بہت جلد نکل رہے تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے نکلتے ہیں. تو انٹرنیشنل قرضے کی جو بات ہے کہ آپ لے لیں گے تو نکل بھی بہت جلدی جا سکتا ہے, خاص طور پہ اگر آپ کی دوسری انٹرنیشنل فلوز آ رہی ہوں. تو یہ بہت سوچنے کا نظام ہے جس پہ اکثر ہمارے جیسے ملک, سری لنکا جیسے ملک غور نہیں کرتے, کیونکہ یاد رکھیے کہ جو آ رہا ہے انٹرنیشنل اگریمنٹ سائن کرنے کے لیے اس کے پاس تو ماشاءاللہ باہر کے لائرز ہوں گے, اور وہ لائرز ہوں گے $10 ملین, $20 ملین والے, اور ان کے پاس تو بڑے بڑے فرمز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک کوئی بیچارہ چھوٹا سا آفیشل جاتا ہے, وہ کہاں سے ان سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے؟ اب یہ بڑا مہم ہے ہمارے لیے, ہمارے جیسے سری لنکا جیسے چھوٹے ملکوں کے لیے, ہاؤ ڈو یو انویسٹ ان نیگوشیٹنگ کیپیسٹی. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو دنیا میں آ گئی ہے اب. سر اسی آپ ہی کے سوال سے ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ $1 بلین والے ان کے لائرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ان کے تمام رسومات کی ڈرافٹنگ کرتے ہیں اور سب چیزیں رکھتے ہیں, اور ہمارے پاس ایسے برین نہیں ہے کہ ہم پورے اس ڈرافٹ کو جو دیکھ سکیں اس ڈرافٹ کا پوسٹ مارٹم کر سکیں کہ کون سی ایسی کازز ہیں جو کہ جن کو ہم واقعی پورا کر ہی نہیں سکتے, چاہے کرپشن نہ بھی کریں تب بھی پورا کرنا ہمارے پاس میں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے, جب مالیاتی ادارے, اس میں IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین بینک ہے, اربوں کی بھی انویسٹمنٹ کو کارپوریشن ہے, یہ جب قرض دیتے ہیں تو اللہ واسطے نہیں دیتے, اپنے مفادات سے وابستہ ہوتے ہیں. جب وہاں اگر چھوٹے لیول پہ دیکھیں, اگر بینک سے آپ مارگیج کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے, تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے 100,000 بورو کیا, واپسی میں 100,000 کے بعد وہ 100,000 ہی آپ دیں گے تو پھر اپنا مکان آپ کا جو ہے وہ ویٹ فری ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ جب اینڈ آف دی ڈے آفٹر 20 ایئر 25 ایئر جب مکان اس مارگیج کی سے ہمارے گردن اس کو پھندے سے فارغ ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی 100,000 مارگیج لی تھی تو 250,000 ہمیں واپس پے آؤٹ کر کے ہم نے لیا ہے. تو یہی حال قرضوں کا بھی ہے. تو آپ نہیں یہ سمجھتے, آپ نے کیونکہ ایک بڑا وسیع آپ کو تجربہ ہے, 24 سال تک ادارے کے ساتھ رہے, کہ ان اداروں کی پالیسیز یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے ان کو اپنے قرضوں کے اندر اس طرح پھنسایا جائے کہ ان کے پیچھے جو برینز ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ ان سے فائدہ لیا جائے, بلکہ ان ملکوں کے جو معاشی اور دفاعی معاملات جو ہیں انہیں بھی گروی رکھ لیا جائے تاکہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کیا جا سکے. I hope you understand my question. نہیں, بہت اچھا سوال ہے. اور دیکھیے اس پہ تو ایک کتاب لکھی ہوئی, بڑی فیمس کتاب ہے, جان پرکنز کی, جس کا نام ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. ٹھیک ہے جی, وہ یہی کہتا ہے. پر دیکھیے اب دنیا بدلتی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک چیز جو بہت ضروری ہے کہ دنیا رکتی نہیں ہے, دنیا کانسٹنٹلی بدلتی رہتی ہے, نئی نئی چیزیں لاتی رہتی ہے. اب جو فورن لونز آتے ہیں, ایک اور چیز دیکھیے, جب وی ور ینگر تو USAID ہوتی تھی بہت سے بہت, ورلڈ بینک ہوتا تھا, تھنگ لائک دیٹ, کوئی 3-4 ادارے ہوتے تھے اسلام آباد میں. آج کل جو ہم نے حساب لگایا 120 ادارے ہیں اسلام آباد میں ایڈ کے, اور وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں گھستے ہیں. فار ایگزامپل یہ فلڈ آیا نا, اس وقت بہت سارے عالمی ادارے پہنچ چکے ہیں آلریڈی فلڈ کے اوپر, اور وہ جائزہ لے رہے ہیں فلڈ کے نقصان کا. ہم لوگ نہیں جائزہ لے رہے, وہ لے رہے ہیں. تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ پہلے میرے باپ کے زمانے میں ہم لوگ کرتے تھے یہ کام, اب وہ لوگ آ کے کر رہے ہیں. تو بیکاز ان کے پاس بہت مین پاور ہے, بہت ہیومن کیپٹل ہے, انہوں نے اپنے ہیومن کیپٹل کو امپلوائے کیا. وہ کرتے ہیں, باہر لے لیں UK8 کو لے لیں. جو UK8 ہے, جو FCDO آپ کا پہلے ڈیفڈ ہوتا تھا, اب UK8 جو ہے وہ ہمیں میرا خیال سال کے 500 ملین پاؤنڈ دیتی ہے. اور ان کا جو ہماری حکومت پہ, ابھی آج اس پہ ویبینار کر رہے تھے, جو ہماری حکومت پہ کنٹرول ہے وہ اس سے بہت باہر ہے. فار ایگزامپل ایک آپ کا بندہ تھا مائیکل بابر, جو ٹونی بلیئر کا ڈپٹی تھا یا کیا, وہ یہاں آتا تھا, پارلیمنٹ میں لکھا ہوا 5,000 پاؤنڈ دن کے لیتا تھا, اور شہباز شریف اس کو چیئر میں بٹھاتا تھا اس زمانے میں جو چیف منسٹر تھا, کہ جی یہ ہماری ایجوکیشن فکس کرے گا. اب 10 سال ہو گئے ایجوکیشن, وہ پتہ نہیں فکس ہوئی کہ نہیں ہوئی, پر وہ تو چلا گیا نا. پر ہماری حکومت نے اس کی نسخے فالو کیے. اسی طرح ہم ہر چیز میں نسخے فالو کرتے ہیں, غریب ملک فالو کرتے ہیں. because غریب ملکوں کے پاس 2 پرابلمز ہیں. انہوں نے اپنی کیپیسٹی نہیں بنائی, انہوں نے اپنی یونیورسٹیز کو نہیں دیا وہ رائٹ کہ وہ کوئی چیزیں اپنے لیے ریسرچ کریں, اور ہماری ریسرچ کی ویلیو بھی اتنی نہیں. تو obviously پھر عالمی ادارے لا کے سپلائی کرتے ہیں چیزیں. تو یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے, اس کے اندر بہت چیزیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, جب شروع میں ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے 1947 میں,
تو 1947 میں اگر آپ یاد کریں تو ہماری تو اکنامک ویژن تھی کوئی نہیں، اور ہمارے پاس اکانومسٹ بھی کوئی نہیں تھے. پہلے جو اکانومسٹ تھے وہ اسی ادارے کے آدمی ہیں جنہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے. ایم ایل قریشی صاحب، وہ کیمسٹری کے پروفیسر تھے وہاں دلی میں. انہوں نے ایک ایم اے پرائیویٹلی کر لیا تھا اکنامکس میں، تو وہ آ کے یہاں انہوں نے اکنامکس شروع کیا. اس کے بعد ہمارے پاس پہلی اکنامکس کی کراپ آئی ہے معین قریشی اور یہ عزیز علی محمد وغیرہ جو واشنگٹن میں آئے. میں پہ چلے گئے فوراً. محبوب الحق سیکنڈ کراپ میں آیا تھا، یہ اس سے سینئر تھے. تو ڈاکٹر محبوب الحق اور کچھ اور لوگ آئے، یہ جیسے یعقوب وغیرہ، یہ اس زمانے میں آئے. تو یہ سارے باہر پڑھ کے جب آئے تو ہماری اکنامکس کی کراپ کبھی پوری بنی نہیں. ہماری تو ابھی تک ہمارے پاس اکانومسٹ بہت کم ہے، بہت کم ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ 75 سال کے بعد ہمارے پاس اتنے کم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اکنامکس ہمارے پاس کم تھے تو شروع میں کیا ہوا کہ جی فورڈ فاؤنڈیشن سے ایک بندہ آیا گسٹاو پاپانیک. اس کے ساتھ بھی ہم نے انٹرویو کیا، پڑھا ہے، ویڈیو یوٹیوب پہ آپ دیکھیے گا. گسٹاو پاپانیک نے آ کے یہاں پلاننگ کمیشن شروع کی، کیونکہ انڈیا نے وہاں پلاننگ کمیشن شروع کر دی تھی تو ہم نے یہاں شروع کی. 5 ایئر پلانز بنانے شروع کیے. پر جو پہلا 5 ایئر پلان تھا وہ ہارورڈ ایڈوائزری گروپ نے بنایا تھا جو گسٹاو پاپانیک کے ساتھ. اس کے بعد محبوب الحق نے جا کے وہاں پی ایچ ڈی تھیسس کیا ییل میں. وہ کتاب چھپی ہوئی آج تک، اسٹریٹجی فار اکنامک پلاننگ. محبوب الحق صاحب نے پھر آ کے دوسرا پلان بنایا. اس کے بعد ہم نے پلاننگ ہی چھوڑ دی. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکانومسٹ کی کراپ کبھی بنی نہیں اور ہماری اکنامک ویژن کبھی نہیں بنی. بھٹو واز دا فرسٹ، نہیں سوری، ایوب نے بنا دی تھی. ایوب نے آ کے مارشل لاء کے تحت اکنامک ویژن بنائی which was based really on the Harvard Advisory Group writing. کوئی انڈیجنس نہیں تھا، باہر سے آیا تھا. اس میں ہمارے پاس 2 چیزیں آئیں کہ ہم پروجیکٹ کریں گے، اور پروجیکٹ کیسے کریں گے؟ فورن ایڈ لے کے. وہاں سے ہماری ایڈ ڈیپینڈنس شروع ہو گئی. تو آج تک ہم وہی 2 چیزیں کر رہے ہیں، ہم پروجیکٹ بناتے ہیں اور ایڈ لیتے ہیں. آج تک ہمارا یہی نظام ہے کہ سڑک بنا لو، ڈیم بنا لو، یہ کر لو اور ایڈ لے لو. وہ بات سمجھ آتی ہے 40 سال میں، تو بات سمجھ آتی ہے. ہم بچے تھے خیر، پر یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ اور پتہ ہے کہ انڈیا سے جب ہم چھٹے تو ہمارا انفراسٹرکچر سارا اس طرف دیکھ رہا تھا. تو اس پنجاب میں تو یہ مطلب اس سائڈ پہ سڑکیں بھی نہیں جڑی ہوئی تھی کراچی تک، تو اب پہنچنا شروع ہوا، پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. تو ہمارا جو انفراسٹرکچر اس طرف تھا، بجلی کا نظام، سڑکوں کا نظام، ایون اریگیشن، وہ کٹ چکا تھا. تو جب کٹ چکا تھا تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر بہت کم تھا. ٹیکسٹائل میل میرا خیال ایک تھی، شاید وہ بھی کم نہیں ہوگی، ایک ہی تھی نا جی. اینڈ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہارڈلی اینی الیکٹریسٹی جنریشن وغیرہ. تو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ہم نے پروجیکٹ موڈ جو کیا اس وقت بہت امپورٹنٹ تھا، اور ہم نے جو باہر سے فورن فائنینسنگ لینی بہت امپورٹنٹ تھی، مانتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی. یس، ان دا لاسٹ 75 ایئرز اگر دیکھا جائے 2 چیزیں پلیز نوٹ کریں، ڈسپائٹ آل آف ایسے میں 2 چیزیں میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک تو ہمارا انفراسٹرکچر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ہماری سڑکیں برطانیہ کے لیول کی ہیں. آپ یہاں سے کراچی جائیں، میں آپ کو امریکہ سے بہتر سڑک ملے گی کم از کم. امریکہ میں جب ڈرائیو کرتا ہوں تو میں روتا ہوں کہ پاکستان کی سڑکیں بہت بہتر ہیں، بٹ دے آر بیوٹیفل سڑک. بجلی کا نظام بجلی ہمارے پاس بہت ہے، نظام نہیں ہمیں چلانا آتا. سڑکیں ہمارے پاس بہت ہیں. یونیورسٹیز 236 یونیورسٹی میں بنا دی ہے. پہلے ایک پنجاب یونیورسٹی تھی صرف، اب 236 یونیورسٹی بنا دی. اچھا، دوسری طرف اگر آ جائے تو آپ دیکھیے ہماری مڈل کلاس بن گئی ہے. یہاں ہم نے ایک پیپر کیا، درہ نایاب ہماری پروفیسر انہوں نے کیا ہے کہ جی مڈل کلاس پاکستان میں اچھی خاصی بڑھ گئی ہے. پاورٹی ہماری کو 50% سے اب 19% پہ آ گئی ہے، اور وہ بھی بیکاز ہم نے انڈیکیٹر امپروو کر دیا. ورنہ اگر پرانے انڈیکیٹرز دیکھیں ہماری پاورٹی 8% پہ آ گئی ہے. ایک اور آپ کو انڈیکیٹر دیتا ہوں جو کائنڈ آف اینیکڈوٹل ہے، پر اگر آپ بازاروں میں پھریں تو آپ کو جو پرانے زمانے میں جو ہم بچے تھے جب دیکھتے تھے کہ ننگے پیر بھی لوگ نظر آتے تھے، پھٹے ہوئے کرتے شلوار بھی نظر آتے تھے. اب میرا خیال ہے پاکستان میں بہت کم جگہ ہے جہاں آپ کو ننگے پیر یا پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ بندہ پھر رہا ہے. بلکہ اس پہ بھی اچھی بات ہے. ٹیلی ویژن اونرشپ فار ایگزامپل اچھی خاصی ہے. فون اونرشپ مطلب ٹیلی ویژن اونرشپ اچھی خاصی سے مطلب 80% سے اوپر ہی ہے. فون جو موبائل فون ہے تقریباً، اگر اگین جب میں بچہ تھا موبائل ایک ٹیلی فون گھر میں لگانا بڑی چیز ہوتی، سارے محلے کے لیے کافی ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. اب تقریباً 90% لوگوں کے پاس موبائل فون ہے. ٹھیک ہے جی. تو ترقی کافی ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے کہ ہماری ترقی ہوئی ہے، بٹ ایک چیز ہے، ہماری ابھی بھی اکنامک ویژن نہیں ہے. اینڈ دیٹ از بیکاز وی جسٹ ڈو ناٹ ہیو دیٹ ابلٹی ٹو میک این اکنامک ویژن. سر یہ جس ترقی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ترقی معکوس ہے یا ترقی یعنی کسی اقوام کی تقدیر کا ستارہ بدلنے کے لیے ترقی؟
دیکھیے جی ترقی تو ہر ترقی اچھی ترقی ہوتی ہے، بیکاز دیکھیے اب بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، وہ تو ہے ایک لحاظ سے ٹھیک ہے. اب میں ابھی پہلی دفعہ زندگی میں ہو کے آیا ناردرن ایریاز میں، یہ گلگت اور ہنزا وغیرہ، تو مزہ مطلب آپ شور آپ بھی کہیں گے بڑی ترقی نظر آتی ہے وہاں، مطلب وہ نہیں نظر آتی پسماندگی جو پہلے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے. کوئٹہ بھی میں گیا، کوئٹہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا خاصا تھرائیو کر رہا ہے. تو ایک لحاظ سے وی ہیو بیکم اے کائنڈ آف اے مڈل کلاس کنٹری وچ از ویری گڈ فرام اے ویری پور کنٹری. 150 پر کیپٹا انکم تھی ہماری جب ہم آزاد ہوئے، یا شاید اس سے بھی کم تھی. تو اب ہم کم از کم مڈل انکم کنٹری تو بن گئے ہیں. ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ، فار ایگزامپل ایک چیز دیکھیے، ہماری ڈیمانڈ فار ہاؤس ہولڈ گڈز، یہ شیمپو اور یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، یہ وہ جو کمپنی ہے یونیلیور از گروئنگ بائی 30% پر ایئر. دیٹ مینس ڈیمانڈ ہے. موٹر سائیکل کی مارکیٹ بہت اسٹرانگ ہے، گاڑیوں کی مارکیٹ ہم نے میس اپ کی ہوئی ہے، بٹ دیر از اے ہیوج مارکیٹ فار کارز. ٹھیک ہے، سو دا مڈل کلاس از فارمنگ، دیٹس ویری گڈ. بٹ جو خدشہ ہے جو آپ جس طرف جا رہے ہیں، وہ ایک خدشہ یہ ہے کہ جی وی آر اے ویری ینگ کنٹری. ہمارے پاس 120 ملین بچے ہیں. That means 60% of our population is young, under the age of 30, and 50% is under the age of 18. So we are a very young country. تقریباً ہر سال 2-3 ملین لیبر فورس میں آ جاتے ہیں لوگ. جو 18 سال میں آ جاتا ہے وہ لیبر فورس میں آ جاتا ہے، اس کو نوکری چاہیے ہوتی ہے، پھر شادی بھی ہونی ہے، ہاؤس ہولڈ بھی بننا ہے. تو اس کو اگر ہم پلاننگ کریں تو ہم اس حوالے سے وہ ترقی نہیں کر رہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اس کو ہم نے جو حساب لگایا ہے اس پاپولیشن کو ابزارو کرنے کے لیے، ہماری گروتھ ریٹ کم از کم 7 یا 8% ہونی چاہیے کنسسٹنٹلی فار دا نیکسٹ 30 ایئرز. اگر وہ ہو تو ہم پھر یہ اپنے گینز کنسالیڈیٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہماری اس وقت گروتھ ریٹ بہت اچھی جو ہوتی ہے 6% ہوتی ہے. جب 6% ہوتی ہے تو ہم پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈیٹ ڈیفیکلٹیز بڑھ جاتی ہیں، پھر ہم 2-3 پہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ گروتھ چین نے جو پاورٹی ٹریپ توڑا ہے وہ اس طرح توڑا ہے کہ انہوں نے 10 سے 12% 30-40 سال گرو کیا. ویتنام اب توڑا ہے بیکاز انہوں نے 6-7%, 8% پہ گرو کر رہے ہیں. بنگلہ دیش اسی طرح. تو ہمیں کنسسٹنٹلی گرو کرنا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا خدشہ ہے. دوسرا یہ ہمارا جو ڈیٹ کا پرابلم ہے، یہ پروجیکٹ موڈ سے ہم تو اس پہ لکھ کے دنگ آ گئے کہ دنیا اس پروجیکٹ موڈ سے ہٹ گئی. دنیا آپ نے کتاب دیکھی ہوگی وائی نیشنز فیل، بڑی فیمس ہے، آپ کے MIT کا پروفیسر نے لکھی ہوئی ہے، وہی ترکی پروفیسر اس نے لکھی ہوئی ہے، بڑی اچھی کتاب. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پروجیکٹ موڈ میں اور یہ بوروئنگ سے ترقی نہیں ہوتی. یہ اب دنیا کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. چین نے بھی نہیں ایسے ترقی کی، ویتنام نے کی، کسی نے نہیں. ایوری بڈی ڈیولپس تھرو ایک چیز، آپ اپنے ڈومیسٹک ریفارم کرتے ہیں، ڈومیسٹک جو آپ کے ادارے ہیں ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان دا سینس کہ آپ کے فار ایگزامپل آپ کے کورٹس ایفیشینٹلی چل رہے ہیں تاکہ آپ کا کوئی جھگڑا ہو تو فوراً سالو ہو جائے. آپ کی لاز ایسی ہوں کہ آپ کاروبار بڑی تیزی سے کر سکیں، یہ نہیں کہ آپ رکتے جائیں. ہم نے یہاں حساب لگایا ہے کہ ہمارے پاس ابھی بابوستان بنا ہوا ہے کہ بابوز جو ہیں وہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے. آپ نے اگر ایک دکان لگانی ہے دوائیوں کی تو آپ کو 1 سال بھر پرمیشن لینی پڑتی ہیں. اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کو 6 مہینے تو پرمیشن میں لگ جاتا ہے. اگر آپ نے بلڈنگ بنانی ہے، جیسے کہ آپ تو سول انجینئر ہیں، کہ ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے، یا 4 سال لگ جاتے ہیں بلڈنگ ڈیزائن کرتے کرتے. پھر اس کے اندر وہ پرمیشنیں تو لیتے اور پرمیشنوں میں بعد میں فٹوں سے میجر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہنڈریڈز آف پرابلمس ہے. ہم نے حساب لگایا ان چیزوں سے 40% نقصان ہو رہا ہے ملک کو، اور یہ اگر پرمیشنیں ہم ختم کر دیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ہماری سوچ جو ہے نا، سوچ پروجیکٹ سے جب ہٹے گی. اور دوسری اچھا تیسری چیز آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میں ایک اور بات کر دوں، بڑی مزیدار ہے. ہم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا، ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں، ہماری ایک متھ ہے کہ ہم وہ ہے ایگریکلچرل کنٹری. اب ایگریکلچر تو بہت دور دراز رہ گیا. آپ ویسا چلے یہاں سے 500 میل آپ کو گاؤں نہیں نظر آئے گا. اب تو ہر جگہ وہی ہے. شاید کوئٹہ میں تھوڑے بہت گائے ہیں، سوری بلوچستان میں، اور تھوڑا اپر سندھ میں شاید گاؤں ہے. اپر سندھ میں بھی کہاں، سکر وغیرہ 2-3 ملین کے. ہماری بہت اب شہری پاپولیشن ہو گئی ہے. ہمارے پاس کراچی جو ہے لنڈن سے 3 گنا بڑا ہے، لاہور لنڈن سے بڑا ہے، فیصل آباد شاید لنڈن کے برابر ہوگا. آپ سوچیں ہمارے تو کوئٹہ کی پاپولیشن 4 ملین ہے، پشاور کی پاپولیشن 2 ملین ہے. تو ہمارے تو پاس بہت بڑے بڑے شہر ہیں. یورپین شہر تو بچے ہمارے شہروں کے مقابلے میں.
ہمارے پاس تو اتنے بڑے شہر ہیں کہ یورپ تو کچھ بھی نہیں ہمارے آگے اب، ٹھیک ہے، پر ہمارے شہر جو ان سے ہیں وہ شہر ترقی والے شہر نہیں ہیں۔ لنڈن جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتا ہے، لاہور، کراچی، فیصل آباد پورا پاکستان نہیں جنریٹ کر سکتا۔ وائی؟ بیکاز لنڈن میں وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو جنریٹ کر سکتی ہے، فار ایگزامپل فائنینشیل مارکیٹس، فار ایگزامپل کلچرل مارکیٹس، فار ایگزامپل آپ کی انوویشن مارکیٹس، ایجوکیشن مارکیٹ، یہ سب چیزیں وہاں چل رہی ہیں۔ اب آپ اس کے برعکس لاہور آ جائیں، لاہور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، میں تو لاہور کو اکثر کہتا ہوں گاؤں ہے، بیکاز لاہور میں اگر آپ دیکھیں سوائے کوٹھیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگین ہم نے پاکستان کا جو ایک نام ہم نے رکھا ہوا ہے، جو پاکستان کا بنا دیا، پاکستان کا اصلی نام تھا پلاٹستان۔ ہم نے پلاٹ کے پیچھے ملک نیلام کر دیا۔ Very sad. اس میں یہ ہو رہا ہے جی کہ ہم ہاؤسنگ کالونیز بنائی جا رہے ہیں۔ اب لاہور جو ہے فار ایگزامپل وہ گجرانوالے سے لے کے سیالکوٹ تک پھیل گیا، ابھی ریسنٹلی ہم نے 2,500 آموں کے درخت جو ہے وہ بھی کاٹ دیے، شہید کر دیے، وہ بھی کاٹ دیا، ٹھیک ہے نا آپ جی، کاٹ رہے ہیں، میں شہید کی بات کروں۔ بالکل شہید کر دیا آپ نے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ جو پھیلاؤ ہے اس میں یہ ہو جائے گا سمیع صاحب، آپ لاہور جائیں گے ان اکتوبر تو آپ کو سانس نہیں آئے گا۔ اکتوبر سے لے کے فروری تک لاہور میں ہم لاہوری اپنے پھیپھڑے جلا رہے ہیں، اتنی پولوشن ہے۔ لاہور بیکمز dirtiest, most polluted city in the world by all indicators. And why? Because we are spreading our city too far. اور لوگ 2 گھنٹے اب گاڑی میں کاٹ رہے ہیں۔ اینڈ ایک چیز جو ہم نے بڑی کوشش کی ہے، کوئی پارکنگ فی نہیں۔ آپ سوچئے ایک شہر جو لنڈن سے بڑا ہے اس میں پارکنگ نہیں، آپ لنڈن میں کتنی پارکنگ دیتے ہیں؟ بہت ہیوی ہے، ٹھیک ہے نا جی، میرا خیال تو لنڈن میں تو گاڑی چلاتے ہوئے مجھے ڈر آتا ہے۔ موسٹلی ہم انڈر گراؤنڈ استعمال کرتے آف کورس، مطلب ہیں، ایک اپنے گھروں میں کرتے ہاں سین آدمی لنڈن کے اندر گاڑی نہیں لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پیٹیشن چارج بھی ہے، ہاں مطلب دیکھیں نا لنڈن کے اندر آپ جائیں گے اور گاڑی لے کے تو تقریباً 100 پاؤنڈ تو آپ چھوڑائیں گے، اب تو انہوں نے ڈیزل گاڑی بند کر دی، بند کر دی، ٹھیک ہے نا جی۔ بند کر دی۔ اچھا اور ہاں ان کا پروگرام یہی ہے کہ 2026 تک پیٹرول گاڑی بھی ختم کر دی جائے بالکل اور ٹھیک، الیکٹرک لے آئے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ہم الٹا جا رہے ہیں، ہم پیٹرول کی گاڑیاں لا رہے ہیں، ہم نے الیکٹرک وہیکل کو بند کیا اور پیٹرول کی گاڑی لا رہے ہیں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ نے پہلے ہی میرے مائنڈ بتایا سر، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کا معاملے کو بڑھایا جو آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے، آپ نے بچوں کا ذکر کیا۔ اچھا آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، میں کیونکہ برطانیہ میں عرصے سے ہوں، میرے بچے وہیں پلے بڑے یونیورسٹی میں فارغ ہوئے، تو میں اپنے پروفیسر سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ اسی ایجوکیشنل کانفرنس تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی بات یہ ہے کہ ہم نے کمپلسری جو ایجوکیشن رکھی ہے اسکول تک، اس سے ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو بھیجنا ہوگا، بچہ نہیں جاتا پولیس والے چلے جاتے ہیں بھی ہمارا بچہ کبھی اسکول نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اسکول تک ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں، اسکول کے بعد جو ہے 40% بچے جو ہیں اسکول کے اعتبار سے ختم ہو جاتے ہیں، 60% جو ہے کالج۔ اس نے بتایا ایک گروتھ بتایا مجھے، ایک چارٹ کے ذریعے بھی سمجھایا، اس نے کہا 60% جو ہے کالج میں ختم ہو جاتے، 60% جو ہے 20% کالج میں ختم ہو جاتے ہیں، آگے 40% یونیورسٹی میں رہتے ہیں، اور اس نے کہا کہ 10% یونیورسٹی سے بھاگ جاتے ہیں، مشکل وہ اپنے بات کا نہیں بلکہ انہیں جاب ایسی مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یار لیو ایئر لے لیتے ہیں، پڑھ لیں گے، بعد میں ڈگری کر لیں گے، وہ بات نہیں، لیکن یہ کہ بعد میں آخر میں سے 20% جو ہے نا وہ ڈگری لے کے باہر نکلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اسکول میں آپ نے کیوں نہیں آخر اتنے سورسز آپ کے پاس، تو آپ جو 40% اتنا بڑا بچوں کی تعداد رہ جاتی اسکول کے بعد کالج نہیں جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے اس نے بڑے مسکرا کے کہا، اس نے کہا لیبر کی بھی ضرورت ہے، اس نے کہا لیبر کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے کہا گویا آپ انٹینشلی اس پالیسی پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ہمارا سسٹم ایسا تیار ہو گیا ہے کہ وہ سسٹم خود ہی اس کی فلٹریشن جو اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر یعنی یہ سسٹم جو ہے وہ نہیں لا سکے، اور تعلیم کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا، اور تعلیم کے کئی ہم نے طریقے کو، کوئی بیکن کی نصاب ہے، کوئی اسلامی نصاب ہے، کوئی دوسرے اسکول نصاب ہے، اور وہاں زیادہ طور پہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ سائنس کے فنی علوم کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اگر آپ اتفاق کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، آپ سے زیادہ بہتر اس میں کوئی روشنی ڈالے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔